السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ZAH نیوز، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، الیکشن کمیشن کا فیصلہ کیا آیا ہے؟ دوبارہ سوالات کھڑے ہو گئے ہیں۔ پی ڈی ایم نے جو خوشیاں منائی تھی ممکنہ طور پر، اور جو نظر اس طرح آ رہا ہے کہ وہ جلدی میں خوشیاں منائی گئی ہیں، کیونکہ ایک تو فیصلہ ابھی تک دیا نہیں ہے۔ بہت زیادہ سوالات اٹھائے ہیں۔ آج فواد چودھری صاحب نے اور عمران خان صاحب نے اعظم سواتی کے ساتھ بیٹھ کے ٹاک کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ شریف خاندان کے علاوہ کون ہے اس کے پیچھے فیصلے کے، وہ بھی آپ سے ڈسکس کرتے ہیں۔ لیکن فواد چودھری صاحب کا جو ماننا ہے اور کہنا ہے کہ فیصلہ ابھی تک آیا نہیں ہے، فیصلے کے اوپر اگر ممبران کے دستخط نہیں تھے تو ان ممبران نے فیصلہ کس طرح سنا دیا، کیونکہ جب تک دستخط نہ ہو وہ فیصلہ نہیں ہوتا، وہ اس کو ججمنٹ نہیں کہہ سکتے آپ۔ تو بغیر اس کے یہ سنایا کیسے گیا اگر ممبران کے دستخط نہیں تھے؟ مطلب اس کا تو پھر یہ مطلب ہے کہ، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ آخری 2 صفحے جو جاری کیے وہ کس نے کیے ہیں، کس کے کہنے پہ کیے گئے ہیں۔ فیصلے کے اندر کوئی چیز بھی واضح نہیں ہے، یہ کتنے عرصے کے لیے ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں۔ قانونی ماہرین بھی اس چیز کے اوپر بڑے سوالات اٹھا رہے ہیں۔ اور جس طرح فارن فنڈنگ کیس کا جو فیصلہ تھا اس کے اندر بعد میں کچھ تبدیلیاں نظر آئی تھی عملی طور پر، لگتا کچھ ایسے ہے کہ یہ والا جب تفصیلی فیصلہ آئے گا تو اس کے اندر بھی کچھ ایسی تبدیلیاں یا کچھ ایسی چیزیں ایڈ ہوں گی جو کہ پہلے فیصلے میں نہیں بتائی گئی، یعنی کل کے فیصلے میں۔ مختصر فیصلے میں بنیادی چیزیں تو بتا دی جاتی ہیں، پھر بھی یہ مختصر فیصلہ تو خیر تھا نہیں، تفصیلی فیصلہ ہی ہے، اور اس کو صرف انہوں نے جاری کرنا ہے۔ وہ دستخط کیوں نہیں ہوئے، ممبران نے دستخط کیوں نہیں کیے؟ اور ایک اور یہ بھی ویلڈ پوائنٹ ہے کہ جو 2 ممبران الیکشن کمیشن کے، ان کے خلاف ریفرنس ہے، خود چیف الیکشن کمیشن کے خلاف ریفرنس ہے، وہ بیٹھ کے یہ فیصلے کر رہے ہیں۔ اور 19 ستمبر کو یا 18 ستمبر کو محفوظ کیا ہوا فیصلہ اس وقت کیوں سنایا گیا؟ وہ ضمنی الیکشن جو پچھلے ہفتے ہوئے ہیں اس سے پہلے کیوں نہیں سنایا گیا؟ کیا عمران خان کی مقبولیت کو دیکھنا مقصود تھا کہ فارن فنڈنگ کیس کے بعد، آڈیو لیکس کے بعد، یعنی جولائی کے بعد، 17 جولائی کے بعد کافی ساری چیزیں عمران خان کے خلاف ہوئیں یا کرنے کی کوشش کی گئی، اس کا امپیکٹ کتنا ہے؟ کیا عمران خان ابھی بھی اتنا ہی مقبول ہیں؟ تو الیکشن کے جو رزلٹ آئے اس کے بعد پھر یہ والا فیصلہ اس وقت سنانا خود ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اس کے علاوہ جو ویلڈ سوال یہ بھی ہے کہ اس ٹائم دور دور کہیں نظر نہیں آ رہا ہے کہ توشہ خانہ کے جو کیسز ہیں 10 سال سے زرداری صاحب کے خلاف اور نون لیگ کے خلاف جو توشہ خانہ کے کیس ہیں گاڑیوں کے، اس کو دور دور تک چانس نہیں ہے کہ اس کے حوالے سے کوئی بات کی جائے گی۔ دور دور نظر نہیں آ رہا ہے اس کے اندر بالکل، کہ عملی طور پر ایسا نظر ہی نہیں آ رہا کہ یہ فیصلہ کل آنے والا ہے یا پرسوں آنے والا ہے۔ اس طرح کا کوئی چکر ہی نہیں ہے۔ اور پھر اس سے پہلے بھی سوالات ڈسکا الیکشن کے اوپر بھی بہت زیادہ اٹھتے تھے، تو وہ والا فیصلہ جس کے خود ادارے کے اوپر، ادارے کے چیف کے اوپر، جن کے ممبران کے اوپر اتنے زیادہ سوال ہیں، وہ تو فیصلہ پی ڈی ایم کی اور نون لیگ کی خاص طور پر نظر میں سرٹیفائیڈ چور اور سرٹیفائیڈ اس کا فیصلہ ہے۔ جبکہ سپریم کورٹ کے اگر کوئی فیصلے آئیں، وہ مختلف جج اگر سنائیں تو وہ جھوٹے فیصلے ہوتے ہیں، اور اس میں وہاں پہ پھر ڈیوائن جسٹس ہوتا ہے ان فیصلوں کے خلاف۔ یہ بھی عجیب بات ہے ویسے۔ تو یہ کچھ سوالات ہیں کہ فیصلے کے اوپر جو کہ جینون ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو ٹیک اپ کیا ہے۔ منڈے کو اس کی سنوائی ہوگی، اور جو قانونی ماہرین کا کہنا یہی ہے، کیونکہ ایک پرانی 2021 کا بھی ایک فیصلہ ہے جس میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جورسڈکشن جو ہے وہ کسی کو ڈسکوالیفائی کرنے کی یا کسی کی ایلیجبلٹی دیکھنے کی، وہ الیکشن کمیشن کے پاس نہیں ہے۔ ویسے بھی ٹریبیونل میں بھجوایا جاتا ہے الیکشن ہونے کے بعد یا جو بھی ہے، لیکن اس کو سپریم کورٹ کا فیصلہ اس کے اوپر موجود ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس کے اوپر کیا کہتی ہے۔ دوسرا، عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو مذاکرات وغیرہ کوئی نہیں ہو رہے، جمعرات یا جمعے کو میں لانگ مارچ کی ڈیٹ دے دوں گا۔ اور اس سے بڑا سوال انہوں نے اداروں پہ اٹھایا اعظم سواتی صاحب کے ساتھ مل کے، کہ کس طرح کسی کی ایک ٹویٹ کے اوپر اس طرح اٹھا کے لے کے جانا اور ان کے ساتھ یہ سلوک کرنا۔ پھر انہوں نے اپنی پوتیوں کے بھی حوالے دیے کہ وہ ٹراما میں ہیں اعظم سواتی صاحب نے۔ لیکن جو مین چیز ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا ماننا اور کہنا یہ ہے، آج انہوں نے کہا ہے کہ اس کے پیچھے جو الیکشن کمیشن کا چیف ہے شریف خاندان تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے پیچھے بوٹ ہے، وہ بوٹ دیکھنا ہے کہ وہ بوٹ کون سے والا بوٹ ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات کی ہے عمران خان صاحب نے، کیونکہ ابھی تک وہ اس چیز کو زیادہ اسٹیبلش کرنے پہ تھے کہ یہ حمزہ شہباز کے ساتھ ملاقاتیں کرتا ہے، یہ الیکشن کمیشن کا چیف جو ہے مریم سے ملتا ہے اور سارا کچھ کرتا ہے۔ لیکن اس وقت سب سے بڑا سوال جو پیدا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ بوٹ کا جو انہوں نے بات کی ہے وہ کیا ہے۔ دوسرا، نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے، یا نواز شریف کو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں بھرپور طریقے سے، آج پورا دن نون لیگ جو ہے اس چیز کو ثابت کرنے پہ لگی رہی کہ عمران خان صاحب چور ہو گئے ہیں، گھڑیاں تھیں، یہ تھی، کیبنٹ ڈویژن نے اتنی مالیت 10 کروڑ بتائی تھی تحفوں کی، وہ 5 کروڑ نکلی ہے، ان کے اکاؤنٹ میں نہیں تھے پیسے، اسٹیٹ بینک نے اکاؤنٹ ڈیٹیل دی ہے، سارا کچھ ہے۔ لیکن ان ساری باتوں کو اگر ایک طرف رکھیں
تو سب سے جو بنیادی نقطہ یہی ہے کہ فیصلہ اس طرح آیا. اس الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنایا جس کے اوپر عمران خان صاحب سوالات اٹھاتے رہے ہیں, اور جو فارن فنڈنگ کے فیصلے کے بعد بیچ میں اس فیصلے کے ساتھ کیا گیا, جو اب کیا جا رہا ہے, فیصلہ دیا نہیں جا رہا, ممبران کے دستخط نہیں ہے, یہ خود سوالات اٹھانے کا موقع دے رہے ہیں. پہلے ہی ایک متنازع چیز ہے, کنٹروورشل ایک ادارہ ہو چکا ہے جس کے اوپر کافی سارے سیریس اور سنگین قسم کے سوالات ہیں, تو وہ اس چیز کو مزید اس چیز کے اندر بڑھا رہے ہیں, اس چیز کو یہ تمام چیزیں کر کے کہ جو خود اس کے ادارے کے اوپر سوالات جس کے اوپر زیادہ اٹھتے ہیں. دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. ایک اہم ویڈیو ہم کریں گے جو اپنے آپ کو سمجھتی ہے پارٹی کہ ہم زبان اس طرح کی استعمال نہیں کرتے, ہمارا تو کوئی تعلق نہیں, ہم تو اخلاقیات کے بدترین دائی ہیں اور پرچار کرتے ہیں. اس کے اوپر میں ایک ویڈیو کروں گا. ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.